دکنی اردو اسٹوڈیو سبرس کے سامعین کو محمد صادق کا سلام و آداب۔ آج جس شاعر کا ہم ذکر کریں گے ان کو دنیا ادب مقیمی کے نام سے جانتی ہے، جو بیجاپور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1606 اور وفات 1670 میں ہوئی۔ مقیمی دکن کے ان شعراء میں سے ہیں جن کے متعلق اب تک ہماری معلومات بہت محدود ہیں۔ مقیمی صدیوں پیچھے ہمیں تاریخ کے اندھیروں میں نظر آتا ہے۔ ہم اس کے متعلق بہتر طور پر یہ ضرور جان سکتے ہیں کہ وہ ایک بیجاپور کا شاعر تھا، علی عادل شاہ کے زمانے میں، جو 1656 سے 1672 میں زندہ تھا۔ مقیمی کی شہرت اس کی مثنوی چندر بدن مہیار کی وجہ سے ہے۔ دکن میں یہ مثنوی اہم سمجھی گئی ہے۔ آئیے ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مثنوی کی چندر بدن و مہیار کی تصنیف سے بیجاپور کے اسلوب کی گرانبار اور مغلق روایات میں کھل کر سانس لینے کا ایک نیا تجربہ محسوس ہوتا ہے۔ گجری کی جگہ بول چال کی عام زبان کا استعمال اس مثنوی کو ایک منفرد حیثیت دیتا ہے۔ چندر بدن مہیار کے مرتب اکبر الدین صدیقی اور دکن میں اردو کے مصنف نصیر الدین ہاشمی نے اس مثنوی کے اسلوب کو اہمیت نہیں دی ہے، حالانکہ مقیمی کی مثنوی ادبی یا فنی اعتبار سے زیادہ اپنے اسلوب کی سادگی اور سلاست کے قرینے کے باعث بیجاپوری ادب میں خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ عام بیجاپوری اسلوب کے مقابلے میں سادگی و سلاست سے زبان کا ایک نیا شعری باطن تخیل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، چنانچہ اس معیار سے اس مثنوی کو بیجاپوری اسالیب سے بغاوت کی مثال کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے گجروی روایات کے اثر سے بچ کر عام بول چال اور فارسی لغت کے امتزاج کے ایک رواں اسلوب کی تخلیق کو مقیمی کا کارنامہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ مقیمی کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ ذہنی طور پر وہ بیجاپوری شعراء کے مقابلے میں گولکنڈہ کے شعراء سے زیادہ متاثر تھا۔ اس سلسلے میں خاص طور پر ہم غواصی کا نام لے سکتے ہیں۔ مقیمی غواصی کا مداح تھا اور اس کے شعری اسلوب کی تعریف کرتا تھا۔ تو سنیے: تتبو غواصی کا باندیا ہوں میں، سخن مختصر لیا کے ساندیا ہوں میں، عنایت جو اس کی ہوئی مجھ اوپر، یوں تب نظم قصہ کیا سر بسر۔ چونکہ گولکنڈہ میں عبداللہ قطب شاہ کے دور میں زبان میں داخلی اور خارجی اثرات سے فارسی روایات شعر کی توسیع کا عمل قدرے تیز ہو چکا تھا، اس لیے مقیمی کو غواصی کی زبان سے اس نئے لسانی پیکر کو بھی دیکھنے کا موقع مل چکا تھا۔ مقیمی کے لسانی شعور نے اسے بہت جلد بیجاپور کی لسانی تنہائی سے یقیناً نجات دلائی ہوگی، اور اسی باعث وہ ادق اور دشوار اسالیب کو ترک کر کے سادگی اور سلاست کی طرف مائل ہوا ہوگا، اور یوں بیجاپوری شاعر بیجاپوری اسالیب کی روایات میں زبان کا ایک نیا شعوری باطن تخیل کر سکا۔ دکنی شعراء میں عام طور پر اسالیب کے ایک سے زیادہ رنگ ملتے ہیں، مگر مقیمی کے یہاں شروع سے آخر تک اسلوب کا ایک یکساں رنگ نظر آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں اسلوب کی پختگی ملتی ہے اور وہ اسلوب کے بنیادی رنگ کو قائم رکھتا ہے، انحراف نہیں کرتا۔ مقیمی نے بیجاپوری شعری روایات میں فارسی کی شعری لغت کے استعمال سے ایک امتزاجی رنگ پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ سادگی اور سلاست کا ایک اعلیٰ معیار قائم کیا۔ اس کا مقابلہ اگر غواصی سے کیا جائے تو معلوم ہو سکے گا کہ مقیمی کے معیار کے ساتھ بیجاپوری اسالیب کی کایا کلپ کر دی ہے۔ یہاں دونوں شعراء کے شعری اسالیب کے نمونے درج کیے جاتے ہیں۔ واضح رہے دونوں نمونوں کا سال تصنیف کم و بیش ایک ہی
وقت ہے۔ پہلے مقیمی کو ہم سنیں گے، جو چندر بدن مہیار، تصنیف تقریباً 1050 ہجری کے لگ بھگ کی ہے۔ مجھے فیض کچھ بخش تجھ دھیان کا، الہی تو حافظ ہے ایمان کا۔ میرا دین ایمان سارا سو تو، میرے جیوں میں کتا 18 سو تو۔ مجھے جگ میں یارب پر امید کر، رتن کے بچن کو تو جاوید کر۔ خدایا تو دانا ہے مجھے حال پر، کہ چوکیاں ہوں یا چوک افعال پر۔ نہیں مجھے عقل نیک افعال سو، ڈھلیا نفس غفلت میں بدحال سو۔ نہ طاقت کدیں کچھ عبادت کیا، نہ تیرے امر کا اطاعت کیا۔ اب دیکھیے غواصی کا رنگ کس طرح سے ہے۔ خدایا جو دانا ہے تو غیب کا، ہے ستار بندیاں کرے عیب کا۔ نہ آکار تجھ ہے نہ زنکار تو، نہ چوں و چرا سو دھرے کار تو۔ صداخی اپس کھاتا سو تجھ، حیواں مارتا اور جلاتا سو تجھ۔ تیرے راز تے کوئی آگاہ نہیں، تصور کو تیری طرف راہ نہیں۔ کیا خاک تے آدمی پاک تو، کرنہار آخر کو پر خاک تو۔ تجھ انگے سکے کون دم مارنے، تیرے حرف پر یا قلم مارنے۔ یہ طوطی نامہ سال تصنیف تقریباً 1049 ہجری کی ہے۔ چندر بدن مہیار اور بیجاپور کی روایت کو دیکھ کر یہ کہنا مشکل نہیں کہ یہ مثنوی بیجاپور کی روایت کی گراں باری کے خلاف انحراف کا ایک اعلان ہے اور شدید رد عمل کے طور پر وجود میں آئی ہے۔ اس مثنوی نے بیجاپور کی زبان کے حصار کو توڑا اور اپنے حد کو ایک نئے شعری اسلوب سے روشناس کرایا۔ صنعتی جیسے شاعر کو اسی اسلوب نے یہ حوصلہ بخشا ہوگا کہ وہ سنسکرتی اسلوب کے بوجھ سے رہائی حاصل کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جہاں تک مثنوی کے ادبی معیارات کا تعلق ہے تو مقیمی کی ساری توجہ قصہ پر رہی ہے، یعنی قصے کو سادگی سے بیان کرنے پر۔ یہ چندر بدن مہیار کا منظوم اشقیہ قصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قصے کی بنیاد ایک سچی کہانی پر ہے۔ قصے کی تزئین و آرائش کے لیے جس متخیلہ کی ضرورت ہے وہ مقیمی کے یہاں عام سطح پر ہے۔ قصے میں وہ جذبات و احساسات کی شکلیں بنانے میں بھی زیادہ کامیاب نہیں ہے اور اس کا جمالیاتی طرز احساس بھی بلند نہیں ہے، لہٰذا خالص شاعری کی سطح پر ایک مثنوی درمیانہ درجے سے آگے نہیں بڑھتی۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوشیں پسند آ رہی ہیں تو ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔